کیا واقعی جانور خودکشی کرنے اور جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنے آگے نکل جاتے ہیں؟ تاریخ نے ہمیں بے شمار مثالیں دی ہیں، ساحلی ڈولفن اور وہیل مچھلیوں سے لے کر کودنے والے کتوں تک، ان کی پانی سے موت تک۔ یہ سوال نیا نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خودکشی کو دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ کچھ پیشہ ور افراد کا ماننا ہے کہ خودکشی ایسا انتخاب نہیں ہے جو کوئی خود کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہو۔ جب کوئی انسان جانور ذہنی اور جسمانی نقصان کے حد تک دباؤ میں آ جائے۔ نمبر 1، شہد کی مکھیاں۔ شہد کی مکھیاں ایسی قسمت سے گرتی ہیں جو بھٹی نہیں کرتے، لیکن یہ کوئی خودکشی کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک مؤثر ہتھیار ہے۔ شہد کی مکھی کے ڈنک میں ایک خاردار شافٹ میکانزم ہوتا ہے جو ڈنک کو ابتدائی زخم میں کھینچتا ہے۔ یہ خودکشی کے طریقہ کار کے طور پر تیار نہیں ہوا۔ شہد کی مکھیاں دوسرے کیڑوں کو ڈنک مارنے کے بعد اپنے ڈنک نکال سکتی ہیں۔ اس کا مقصد سٹنگر کو زیادہ سے زیادہ گہرائی میں لے جانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ممالیہ کی جلد ڈنک چھوڑنے کے لیے بہت ریشے دار ہوتی ہے، اس لیے جب شہد کی مکھی بعد میں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مار جاتی ہے۔ نمبر 2، بابیروسا۔ بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے۔ نر بابیروسا کی تھوتنی کے اوپری نصف حصے پر دانت بڑھتے ہیں اور اس کی آنکھوں اور اس کے سر کے اوپری حصے کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بڑی عمر کے بابیروسا کے اوپری دانت ہوتے ہیں جو اتنے لمبے ہوتے ہیں وہ اس جانور کی کھوپڑی کے اوپر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ انگوین ٹسک بالآخر موت کا سبب بنتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ بابیروسا کو بہت بوڑھا ہونا پڑے گا تاکہ اس کی کھوپڑی میں گھسنے کے لیے دانت کافی لمبے ہوں۔ نمبر 3، ارگالی۔ کیا آپ نے کبھی ارگالی بھیڑوں کے بارے میں سنا ہے؟ ارگالی بھیڑ کو پہاڑی بھیڑ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بھیڑ ہے۔ وہ اونچائی میں 1 میٹر تک بھی بڑھ سکتے ہیں اور سینکڑوں کلوگرام وزنی ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان کے شاندار ظہور کے باوجود اس بھیڑ کو ایک المناک قسمت ہے جس کے ساتھ انہیں رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ ان کے سینگوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، جیسے جیسے بھیڑ کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور سینگ بڑے ہوتے جاتے ہیں، سینگ ممکنہ طور پر ان کے گالوں کو چھید سکتا ہے۔ آخر میں بھیڑ اپنے ہی مہلک سینگوں کی وجہ سے مر سکتی ہے۔ وہ سینگ جو ابتدا میں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے، ان کی اپنی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ نمبر 4، 2005 میں ایک بھیڑ نے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی۔ کون جانتا ہے کیوں؟ شاید یہ واقعی ایک بھیڑ ہونے کی وجہ سے بیمار تھا۔ قطع نظر کسانوں نے باقی ریوڑ کے پیچھے آتے ہوئے دیکھا اور مجموعی طور پر 1500 بھیڑیں چٹان سے کود گئیں۔ تاہم ان میں سے صرف 450 ہلاک ہوئے۔ جوں زیادہ سے زیادہ بھیڑیں چھلانگیں لگاتی تھیں، بھیڑوں کی لاشیں زمین سے ٹکرانے کے اثر کو برداشت کرتی تھیں، اس لیے بعد میں کودنے والی بھیڑیں بچ گئیں۔ تاہم یہ گاؤں کے لیے ایک تباہ کن دھچکا تھا، جہاں ہر خاندان اپنی روزی روٹی کے طور پر بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ نمبر 5، ایک ریچھ نے مبینہ طور پر اپنے بیٹے کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور پھر چینی فارم میں خود کو ہلاک کر لیا۔ اس صورتحال کے بارے میں افشا کرنے والی تفصیلات ریچھ کی خودکشی کو بالکل بھی حیران کن نہیں بناتی ہیں۔ ریچھ اور اس کے بیٹے کو ان کے پت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ ریچھ نے اپنے بیٹے اور خود کو آنے والے سالوں کے دردناک پت نکالنے سے بچانے کے لیے خود کو مار ڈالا۔ ریچھ کا پت اکثر روایتی چینی ادویات میں جگر اور مثانے کے مسائل کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی سے پہلے پت ایک ریچھ سے نکالی جاتی تھی جسے شکار کر کے مارا گیا تھا۔ تاہم 80 کی دہائی میں ریچھ کے پتوں کے فارموں کا آغاز ریچھ کے پت کی کبھی نہ ختم ہونے والی سپلائی کے طریقے کے طور پر ہوا، کیونکہ کسانوں نے ریچھ کے زندہ رہتے ہوئے پت نکالی تھی۔